جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خالد نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ 10 سال گزر جانے کے بعد آپ سی پیک منصوبے کو کس مقام پر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا اس سے ملکی ترقی کی رفتار میں کتنی تیزی آئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے سی پیک کی اگر آپ بیلنس شیٹ نکالیں تو ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ کچھ دقتیں تھیں، چیلنجز آئے، کووڈ بیچ میں آیا، لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو سی پیک کی پروگرس جو ہے وہ اچھی ہے اور اطمینان بخش ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا موازنہ جو ہمیں کرنا چاہیے 2013 سے کرنا چاہیے، کیونکہ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ 2013 سے پہلے کیا تھا، کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد سی پیک نے اس 8-9 سال کے عرصے میں ہمیں کیا دیا ہے۔ ہمیں سب کو یہ یاد ہوگا اور ہونا چاہیے کہ آج سے 7-8 سال پہلے پاکستان میں بجلی کا کتنا سخت بحران تھا، جس سے ہماری معیشت جو تھی تقریباً ٹرپل ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان واز لوزنگ اباؤٹ $4 بلین سالانہ اس جو ہمارے سسٹم میں بجلی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے جب یہ سی پیک اسٹارٹ کیا تو حکومت پاکستان نے چائنیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور یہ بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہماری مدد کریں، اور چائنیز ایگری۔ تو وہ جو آئی پی پیز پالیسی ہے 90s کی، اس کے تحت چائنیز کمپنیز کو ڈائریکشن دی گئی لیڈرشپ کی طرف سے، اور چائنیز کمپنیز آئی اور ریکارڈ ٹائم میں دیکھیے انہوں نے بڑے پروجیکٹس بھی، جیسے یہ ہے پورٹ قاسم کا ہے اور ساہیوال کا ہے، یہ کمپلیٹ کیے۔ ہر کا جو کوئلہ ہے اس کے بارے میں ہم کہانیاں سنتے تھے، وہ دیکھیے اس کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، اب وہ نیشنل گرڈ میں آ رہا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو بجلی کا بحران تو دور ہو گیا۔ اگر کوئی جو یہ جو لوڈ شیڈنگ اور اس قسم کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو ہو رہی ہیں اربن سینٹرز میں اور رورل ایریاز میں، دس از بیکاز آف فالٹی سسٹم وچ وی ہیو، ٹرانسمیشن کا، ڈسٹریبیوشن کا۔ تو یہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی توجہ تو ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ تو دیکھیے بجلی کا جو سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، پاور کلسٹر، اس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے بہت، بلکہ میں کہتا ہوں سب سے اچھی رہی ہے۔ اچھا مسعود خالد صاحب، چین کے ساتھ ہمارے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں، ون بیلٹ منصوبے میں پاکستان کو شامل کرنے کے پاک چین تعلقات اور خطے پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان جو تھا وہ پہلا ملک تھا جس نے یہ بی آر آئی جوائن کیا اور سی پیک اسٹارٹ ہوا، اور یہ سی پیک اسٹارٹ ہوا جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے۔ تو اس حکومت کے جو اس وقت جو وزیر اعظم ہیں ان کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے، وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ سی پیک نے کیا اچیو کیا اور سی پیک میں کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ حکومت آئی ہے 14-15 مہینے پہلے، تو جو سی پیک پہ جو تھوڑا کام رکا ہوا تھا مختلف وجوہات کی بنا پہ، سیاسی وجوہات، دوسری وجوہات کی بنا پر، تو اس کو انہوں نے تیز کیا اور اب یہ ریوائول کی طرف جا رہا ہے۔ اور جہاں تک جیو پولیٹیکل آپ نے بات کی، جو پالیٹکس کی، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات سی پیک سے نہیں شروع ہوئے۔ اگر آپ اکنامک کوآپریشن کی ہسٹری دیکھیں تو یہ 1960 سے شروع ہوا تھا، جب چین نے ہماری مدد کرنا شروع کی تھی۔ اب یہ ایچ ایم سی اور اس قسم کے جو انڈسٹریل بیس ہے ہماری، وہ بھی چین کی مدد سے قائم ہوئی ہے، چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا نارتھ میں۔ تو یہ ایک چین کی طرف سے یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے کہ جب، اور چین ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا ہے، یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے۔ تو جب سی پیک شروع ہوا تو چین کا جو اس میں ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ اس کو راہداری ملے مختصر، یعنی کہ وہ ایریاز، یعنی کیا کہوں گا میں کہ ڈسٹینس فاصلے سے پاکستان کے تھرو سینٹرل ایشیا اور یوریشین ریجن کی، وہ تو چین کا آبجیکٹو تھا۔ پاکستان کے سابق سفیر برائے چین مسعود خالد آج نیوز سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔